السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی سیاست جعلی بیانیے اور جھوٹ کے گرد گھومتی ہے اور وہ قومی مفادات کے منافی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ قومی مفادات کو شدید نقصان پہنچانے کے بعد غیر ملکی سازش کے بیانیے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ صدر نے سوشل میڈیا پر کسی خبر اور معلومات کے پھیلاؤ سے پہلے مکمل جانچ پڑتال پر زور دیا ہے۔ یورپی یونین نے بہتر سرحدی انتظامات اور دہشت گردی کے خاتمے کی مؤثر حکمت عملی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ پاکستان اور چین نے لیتھیم کے ذخائر کی بہتر تحقیقات کے تصویراتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ 11ویں بین الاقوامی دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 22 کل سے کراچی میں شروع ہو رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بڑی عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کو روکا جائے۔ چین اور امریکہ کے صدور نے بالی میں ایک ملاقات میں مل کر کام کرنے اور اپنے اختلافات ختم کر کے مسابقت کو تنازع بنانے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لاہور میں آج دوسرے T20 کرکٹ میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے آئرلینڈ کی خواتین ٹیم کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پنجابی فلموں کے ممتاز ہیرو اقبال حسن کی آج 38ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب تفصیل کے ساتھ خبریں۔ پہلے سمینہ وقار۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سیاست جھوٹے بیانیے اور جھوٹ کے گرد گھومتی ہے، جس سے قومی مفادات کو نقصان پہنچا۔ آج نقطۂ اعتراض پر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اپنے جھوٹ کی سیاسی قیمت ادا کرنا ہوگی جو انہوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے قوم کے ساتھ بولے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کی ماضی میں سیاسی بیان بازی اور سائفر کے حوالے سے حالیہ بیانیہ مقامی سیاسی فائدے کے لیے ہے، جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے سیاست میں ایسی بڑی روایت ڈالی جس کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی مخاصمت کی تسکین کے لیے عمران خان نے نہ صرف حزب اختلاف کے رہنماؤں کے خلاف جھوٹے کیس بنائے بلکہ خاندانی روایات اور احترام بھی بھول گئے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نیلم جہلم پن بجلی گھر میں دراڑوں کی جلد مرمت کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کشمیر اور گلگت بلتستان امور کے بارے میں معاون خصوصی قمر زمان کائرہ نے کہا کہ مرمتی کام کی تکمیل کے بعد لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دراڑوں کا حجم بڑا ہے اور ان کی مرمت پر کم از کم 6 ماہ لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کا ٹھیکہ پہلے ہی ایک چینی فرم کو دیا گیا ہے۔ ایوان نے قانون شہادت ترمیمی بل 2022 اور قرآن کریم کی اشاعت اور ریکارڈنگ کی غلطیوں کے خاتمے کا ترمیمی بل 2022 کی بھی منظوری دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو امریکی سازش کے بیانیے کا جواب دینا ہوگا اور یہ معاملہ اس بیانیے کو ترک کر دینے سے ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بات آج عمران خان کے فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہی۔ مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان کو اپنے جھوٹ اور غلط بیانیے کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے امریکی سازشی بیانیے سے انحراف نے ان کے پیروکاروں کے لیے سوال بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ نام نہاد حقیقی آزادی کا اصلی چہرہ مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کے خصوصی معاون عطاء اللہ طارہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سیاسی برتری کے لیے وزیر آباد واقعے کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج گجرانوالہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما سائرہ افضل تارڑ کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اپنے لیے الگ قانون چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کو سیکیورٹی کی فراہمی پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے عصری تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔
صدر نے سوشل میڈیا کے ذریعے جعلی خبروں اور کوئی بھی اطلاع مناسب جانچ پڑتال کے بغیر پھیلانے کی حوصلہ شکنی کرنے پر زور دیا۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ یورپی یونین قانونی طور پر امیگریشن کی اجازت دے کر پاکستان سے بڑے پیمانے پر ہنرمند افراد قوت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات یورپی یونین کی کمشنر برائے امیگریشن اور داخلہ امور یلوا جانسن کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان کو غیر قانونی امیگریشن کے حوالے سے یورپی یونین کے تحفظات کا ادراک ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانے اور اس میں کمی لانے کے حوالے سے کیے جانے والے آئینی اور انتظامی اقدامات کے بعد پاکستان سے یہ غیر قانونی عمل مکمل طور پر رک گیا ہے۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان امیگریشن اور نقل و حرکت پر مذاکرات شروع کرنے کے یورپی یونین کے عزم کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان نے غیر قانونی امیگریشن کے امکانات کم سے کم کر دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت افراد قوت کے لیے قانونی امیگریشن کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس واضح طور پر اضافی انسانی وسائل ہیں جو یورپی یونین کے رکن ملکوں اور باقی دنیا کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات پاکستان کے یورپی یونین کے ساتھ کثیر جہتی تعلق کا اہم جز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایس پی پلس باہمی مفاد کا معاہدہ ہے جس نے پاکستان کے یورپی یونین کے رکن ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جی ایس پی پلس کا نیا ضابطہ پائیدار ترقی میں مدد دینے کے مرکزی اصولوں پر توجہ مرکوز رکھے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جانسن نے سرحدوں پر بہتر انتظامات کے انسداد دہشت گردی کی عمدہ حکمت عملی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کا انتہائی اہم تصویراتی شراکت دار ہے اور ہم مختلف شعبوں خصوصاً تجارت اور سرحدی انتظامات میں اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ یلوا جانسن نے عشروں تک افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے پر بھی پاکستان کو سراہا اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ پاکستان اور چین نے لیتھیم کے ذخائر کے بارے میں تحقیق کے لیے ایک اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ارضیاتی سائنسز کے بارے میں چین پاکستان مشترکہ تحقیقی مرکز کے بیان کے مطابق اس معاہدے پر سیچوان صوبے میں دستخط کیے گئے۔ معاہدے کے مطابق فریقین پاکستان میں لیتھیم کے ذخائر پر مشترکہ تحقیق کے لیے تربیتی اہلکاروں اور ماہرین تعلیم کے تبادلے میں تعاون کریں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ داسو دہشت گرد حملہ کیس کا فیصلہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا عزم ظاہر کرتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ متعلقہ عدالت کے فیصلے اور مقامی پولیس کی جاری کردہ تفصیلات کو ہم نے دیکھا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور پاکستان میں چینی مزدوروں، منصوبوں اور اداروں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر آزمائش پر پورا اترنے والی تعاون پر مبنی پاک چین شراکت داری مخالف قوتوں سے متاثر نہیں ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ 11ویں بین الاقوامی دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 22 کل سے کراچی میں شروع ہو رہی ہے جو جمعے تک جاری رہے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پانی اور بجلی کی ترقی کی اتھارٹی کے منصوبوں کے لیے سرمایہ فراہم کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار ایشیائی ترقیاتی بینک کے 5 رکنی وفد نے کنٹری ڈائریکٹر یونگ یی کی سربراہی میں چیئرمین وابڈا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک اور وابڈا طویل عرصے سے پانی اور پن بجلی کے ذرائع کی ترقی میں شراکت دار رہے ہیں۔
اس موقع پر وفد کو وابڈا کے شفاف توانائی پیدا کرنے کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جس کا مقصد قومی گرڈ میں کم قیمت، سستی اور ماحول دوست پن بجلی شامل کرنا ہے تاکہ ملک میں بجلی کی قیمت مستحکم ہو سکے۔ وفد کو بتایا گیا کہ وابڈا کے منصوبوں میں سرمایہ لگانے کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ وفد کو وابڈا کے زیر تعمیر منصوبوں، خاص طور پر دیامیر بھاشا ڈیم اور مومن ڈیم پن بجلی کے منصوبوں میں سرمایہ لگانے کی نئی حکمت عملی اور ان منصوبوں میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے اور آغا خان کے ماحولیاتی ادارے نے ملک میں آفات سے نمٹنے کے اقدامات کے لیے تعاون کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں آغا خان کے ماحولیاتی ادارے کی چیف ایگزیکٹو افسر نصرت نصب کی قدرتی آفات کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ملاقات کے دوران کیا گیا۔ انہوں نے خصوصاً پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں کمیونٹی کی سطح پر ماحول کی منصوبہ بندی اور آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق باہمی تعاون سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ چیئرمین NDMA نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تکنیکی استعمال، کمیونٹی کی سطح پر جوابی حکمت عملی اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نقلی مشقوں کے ساتھ آفت کی قبل از وقت آگاہی کے لیے ورکشاپ کے انعقاد کی تجویز دی۔ انہوں نے خطے میں جاری شدید گرمی کی لہروں کے پیش نظر گلاف کے زیر اثر علاقوں میں خطرات کے جائزے کے تحت ارضیاتی نگرانی، رد عمل کے نفاذ اور انخلاء کے منصوبوں کے مؤثر نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ NDMA کے چیئرمین نے کہا کہ آفات سے نمٹنے کا قومی انسٹیٹیوٹ تربیت اور تحقیق میں مددگار ہے اور اس کی ایک شاخ آغا خان قدرتی مسکن کے ادارے کے تعاون سے گلگت میں بین الاقوامی معیار کے مطابق قائم کی جائے گی۔ نصرت نصب نے چیئرمین کو قدرتی آفات پر رد عمل اور ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آفات سے پہلے تعلیم اور ہنگامی منصوبوں کے ذریعے لوگوں کی مدد سے متعلق ادارے کے نیٹ ورک کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے $1 کروڑ کے عطیے اور گلگت بلتستان میں 3000 گھروں کی تعمیر کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کا کام تیز کیا جائے۔ وہ کراچی میں سیلاب کی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کے بارے میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے سندھ حکومت کو ہدایت کی کہ ان متاثرہ علاقوں میں کھڑے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے وفاقی وزیر ساجد حسین توری 10 روزہ سرکاری غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ سوئٹزرلینڈ، رومانیہ، یونان اور پرتگال جائیں گے، جہاں وہ متعلقہ حکام اور پاکستانی برادری سے ملیں گے۔ ان کے دورے کا مقصد مختلف ممالک میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع تلاش کرنا ہے۔ وہ متعلقہ ملکوں کے حکام سے پاکستانیوں کے مسائل اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ چین کے قونصل جنرل زاہو ہیرن آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ مختلف شعبوں، خاص طور پر اسموگ پر قابو پانے کے سلسلے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے ہوا صاف کرنے والے کھمبوں کی تنصیب کے لیے تعاون بڑھانے پر اصولی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسموگ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور حکومت اس پر پنجاب اور خاص طور پر لاہور میں قابو پانے کے لیے چین کی ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہتی ہے۔ پنجاب پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے مالی سال 2022-23 کے لیے 2 ارب روپے سے زائد کی مالیت کی 3 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی ہے۔ ان اسکیموں کی منظوری آج لاہور میں چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے صوبائی کابینہ سے باضابطہ منصوری سے پہلے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے قواعد 2022 کے بارے میں مرکز فضیلت کے قیام کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ آج پشاور میں پرتشدد انتہا پسندی کے انسداد سے متعلق مرکز فضیلت کے بورڈ آف گورنرز کے 3رے اجلاس میں کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ مرکز فضیلت کو فعال بنانے کے لیے فنڈز کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور مطلوبہ گاڑیوں کی فراہمی کی منظوری دی جائے۔ خیبر پختونخوا میں بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے 5 روزہ خصوصی مہم آج شروع ہوئی۔ مہم کے دوران 5 سے 14 سال کے بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤ کی ادویات دی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے والدین اور اساتذہ سے کہا ہے کہ وہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کے عملے کے ساتھ تعاون کریں۔
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے کسانوں کو گندم کی مفت بیجوں کی فراہمی کا پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس پر $2 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے کی بحالی اور سیلاب سے متاثرہ کسانوں کی مدد حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس پروگرام سے 1 لاکھ سے زائد کسان مستفید ہوں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ مودی کی فسطائی حکومت کی جانب سے قتل و غارت، اندھا دھند گرفتاریاں، املاک کی ضبطی اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیاں کشمیریوں کو اپنے مقصد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ غلام احمد گلزار نے سری نگر سینٹرل جیل سے جاری ایک پیغام میں افسوس ظاہر کیا کہ جموں کشمیر کو ایذا رسانی کے ایک کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی اور درجنوں بھارتی تحقیقاتی اداروں کے اہلکار اور نجی ملیشیا کھلی جارحیت کے ذریعے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں مصروف عمل ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ کشمیری شہداء اور نظر بندوں کی غیر معمولی اور عظیم قربانیاں بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گی اور کشمیری عوام بھارتی تسلط سے مکمل آزادی حاصل کر لیں گے۔ غلام محمد خان سوپوری، ڈاکٹر مصعب اور جموں کشمیر مسلم لیگ سمیت دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مودی حکومت کو کشمیری عوام خصوصاً جماعت اسلامی اور حریت کانفرنس سے وابستہ کشمیریوں کی املاک ضبط کرنے سے روکے۔ انہوں نے عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کی نسل کشی سے روکیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے گروپ 20 کے سربراہ اجلاس سے پہلے بالی میں ملاقات میں بات چیت کی۔ بائیڈن کے صدر بننے کے بعد دونوں رہنماؤں نے پہلی بالمشافہ بات چیت میں چینی صدر شی جن پنگ سے کہا کہ انہیں 2 طرفہ تعلقات کے لیے درست راستے پر گامزن ہونے کی ضرورت ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ چین اور امریکہ اپنے اختلافات ختم کریں اور مسابقت کو تنازع بننے سے روکیں۔ آج اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے اس مہینے کی 24 تاریخ کو ایران کے بارے میں ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق کے اعلیٰ ترین ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ فیصلہ جنیوا میں جرمنی اور آئس لینڈ کی جانب سے اقوام متحدہ میں ایسے اجلاس کی درخواست جمع کرانے کے بعد کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے امید ظاہر کی ہے کہ روس یوکرین کو غذائی اجناس کی ترسیل کے لیے محفوظ راستہ دینے کے معاہدے کو توسیع دے گا جس کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتظام خوراک کے تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے گروپ 20 کے سربراہ اجلاس سے قبل بالی میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ہفتے ہونے والے مذاکرات میں معاہدے میں کافی پیش رفت ہوئی۔ انتونیو گوتریز نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ غذائی اجناس کی فراہمی کی بحیرہ اسود معاہدے کی تجدید ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا کی بہت سے علاقوں میں قحط اور بھوک و افلاس سے بچاؤ کے لیے فوری اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں رام اللہ کے نزدیک بیتونیا کے قصبے میں 19 سالہ فلسطینی خاتون کو شہید کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ خاتون سنال الطال کو آج صبح سویرے بیتونیا پر چھاپے کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے شہید کیا۔ فرانس اور برطانیہ نے چھوٹی کشتیوں میں برطانوی سمندری حدود کے ذریعے نقل مکانی روکنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ایک بیان میں فرانسیسی وزارت داخلہ نے کہا کہ معاہدے کے تحت برطانیہ فرانس کو سال 2022-23 شمالی ساحلوں پر گشت کرنے والی سیکیورٹی فورسز میں 40% تک اضافے کے ساتھ 22 کروڑ 22 لاکھ یورو فراہم کرے گا۔ فریقین نے فرانس کے ساحل پر تکنیکی اور انسانی وسائل کے استعمال کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ترکی کی پولیس نے وسط استنبول میں ہونے والے بم دھماکوں کے سلسلے میں 22 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بم دھماکوں میں کم سے کم 8 افراد جاں بحق اور 81 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ گرفتار کیے جانے والوں میں وہ شخص بھی شامل ہے جس نے استقلال ایونیو میں بم رکھا تھا۔ ذیابیطس کا عالمی دن آج منایا گیا جس کا مقصد مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے اور لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن کے مطابق دنیا بھر میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 41 کروڑ 60 لاکھ ہے اور 2030 تک یہ تعداد بڑھ کر
55 کروڑ 20 لاکھ ہو جائے گی۔ اس سال موضوع ہے ذیابیطس کے بارے میں معلومات تک رسائی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے آج لاہور میں دوسرے T20 کرکٹ میچ میں آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 3 میچوں کی سیریز اب 1-1 سے برابر ہے۔ آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 17 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 118 رنز بنائے۔ اوورز بارش کے باعث کم کر دیے گئے تھے۔ جواب میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے مطلوبہ ہدف 16ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ تیسرا T20 میچ بدھ کو اسی مقام پر کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان بدھ کو ہونے والے تیسرے T20 میچ کے دوران چھاتی کے سرطان کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کو گلابی کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی سماجی ذمہ داری کے طور پر کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ دونوں ٹیموں کی کپتانوں، کھلاڑیوں، میچ کے حکام اور تبصرہ کرنے والے افراد میچ کے دوران گلابی ربن پہنیں گے اور اسٹیڈیم کے اندر آگاہی پیغامات آویزاں کیے جائیں گے۔ میچ کے لیے شائقین کی انٹری بلا معاوضہ ہے۔ آج ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں بنگلہ دیش کی 19 برس سے کم کھلاڑیوں کی کرکٹ ٹیم نے تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان کو ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 220 رنز بنائے۔ جواب میں بنگلہ دیش نے مطلوبہ ہدف 41ویں اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ دونوں ٹیمیں اسی مقام پر بدھ اور جمعے کو 2 T20 میچ کھیلیں گی۔ پاکستانی فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی آئندہ ماہ کی 1 سے انگلینڈ کے خلاف راولپنڈی میں شروع ہونے والی 3 میچوں کی سیریز کا افتتاحی ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے فائنل کے دوران گھٹنے کی تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان فٹ بال اسکواڈ کھٹمنڈو میں دشہت اسٹیڈیم میں نیپال کے خلاف دوستانہ میچ کھیلنے کے لیے نیپال پہنچ گیا ہے۔ یہ میچ بدھ کو کھیلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے کالجوں کے درمیان 3 روزہ کھیلوں کے مقابلے آج سے حیات آباد پشاور میں شروع ہو گئے ہیں۔ امور نوجوانان اور کھیلوں کے سیکرٹری خیبر پختونخوا مشتاق احمد نے گیمز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کی جانب سے حال ہی میں ملائیشیا میں ختم ہونے والے سلطان ازلان شاہ کپ میں کانسی کا تمغہ حاصل کرنے کے بعد عالمی درجہ بندی میں بہتری آئی ہے۔ FIH مینز کی درجہ بندی میں پاکستان جاپان کو 5-3 سے شکست دینے کے بعد 17ویں نمبر پر اور جاپان 18ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ ادھر آسٹریلیا 3052 پوائنٹس کے ساتھ درجہ بندی میں بدستور سر فہرست ہے۔ یہ تھیں اب تک کی کچھ کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ ہاؤسنگ کے بارے میں پہلی بین الاقوامی نمائش رواں سال 8 سے 12 دسمبر تک کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ کانفرنس کا انعقاد وفاقی وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات اور اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے مشترکہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے وفد نے اپنے صدر احسن ظفر بختاوری کی قیادت میں آج وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات کے سیکرٹری افتخار علی شلوانی سے ملاقات کی۔ فریقین نے ہاؤسنگ کی پہلی بین الاقوامی نمائش کے انعقاد کے حوالے سے انتظامات اور انہیں حتمی شکل دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب کی صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے شہری ترقی اور شاہراہوں کے شعبوں کی مالی سال 2022-23 کی 3 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی، جن کا تخمینہ 2 ارب روپے سے زائد کا لگایا گیا ہے۔ ان اسکیموں کی منظوری آج لاہور میں منصوبہ بندی و ترقی بورڈ کے چیئرمین عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ منصوبہ بندی و ترقی بورڈ کے صوبائی سیکرٹری ڈاکٹر محمد سہیل انور چودھری، بورڈ کے تمام ارکان اور متعلقہ صوبائی محکموں کے سینئر نمائندوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 242 پوائنٹ کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,850 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 185 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 232 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ ہسکول پیٹرول کی سب سے زیادہ 26 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 353 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 120 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 211 میں کمی، جبکہ 22 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 219 روپے 38 پیسے اور قیمت فروخت 224 روپے 32 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 257 روپے 96 پیسے اور قیمت فروخت 263 روپے 78 پیسے، یورو قیمت خرید 226 روپے 70 پیسے اور قیمت فروخت 231 روپے 36 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 58 روپے 31 پیسے اور قیمت فروخت 59 روپے 67 پیسے، قیمت خرید UAE درہم 60 روپے 12 پیسے اور قیمت فروخت 61 روپے 91 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 57 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 60 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,33,660 روپے رہی۔ اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ پنجابی فلموں کے معروف ہیرو اقبال حسن کی آج 38ویں برسی منائی گئی۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1965 میں فلم پنجاب دا شیر میں ایکسٹرا اداکار کے طور پر کیا، جس میں مظہر شاہ نے ویلن کا رول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سسی پنو میں مرکزی کردار ادا کیا اور نغمہ اس فلم کی ہیروئن تھیں۔ اپنے 28 سال کے کیریئر میں یہ امن، بھولا سجن، ہتکڑی، خانزادہ، نشان، دارا بلوچ اور طوفان سمیت تقریباً 300 فلموں میں کام کیا، جن میں سے 50 فلموں میں انہوں نے سولو ہیرو کے طور پر کام کیا۔ لوک ورثہ نے اس ماہ کی 25 تاریخ سے اسلام آباد میں سالانہ لوک میلے کے انعقاد کی منصوبہ بندی کی ہے۔ 10 روزہ میلے میں تمام صوبوں کے ثقافتی پویلینز، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بین الاقوامی پویلینز شامل ہیں۔ لوک میلے میں دستکار، لوک نغمے اور رقص، دستکاری بازار، روایتی کھانوں کے کورس اور کئی دیگر سرگرمیاں شامل ہیں۔ آج بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے بسنت ہال ثقافتی مرکز انڈومنٹ فنڈ کے تعاون سے فیملی فیسٹیول کا انعقاد کر رہا ہے۔ بسنت ہال کلچرل سینٹر کی ڈپٹی ڈائریکٹر صوبیہ علی شیخ نے بتایا کہ میجک شو، آرٹ، موسیقی، باؤنسنگ محل سمیت مختلف سرگرمیاں فیسٹیول کا حصہ ہیں۔ معروف گلوکارہ افشاں احمد سنگ سنگ چلے میں اپنے بچپن کی یادوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ اور اب پیش ہیں کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ ذیابیطس کا عالمی دن آج منایا گیا، جس کا مقصد مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن کے مطابق دنیا بھر میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 41 کروڑ 60 لاکھ ہے اور 2030 تک یہ تعداد بڑھ کر 55 کروڑ 20 لاکھ ہو جائے گی۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق قبض سے گردے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ قبض والے مریضوں میں سے 13% گردے کے دائمی مریض ہوتے ہیں، جبکہ 9% کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں آلودہ پانی صاف کرنے کے لیے طرح طرح کے فلٹر استعمال ہوتے ہیں، تاہم اب انڈے کی سفیدی سے مؤثر، کم خرچ اور ماحول دوست فلٹر بنایا گیا ہے، جو مہنگے فلٹر کے ہم پلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی، تاہم ملک کے باقی حصوں میں موسم خشک رہا۔ موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی سیاست جعلی بیانیے اور جھوٹ کے گرد گھومتی ہے اور وہ قومی مفادات کی منافی ہے۔
وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ قومی مفادات کو شدید نقصان پہنچانے کے بعد غیر ملکی سازش کے بیانیے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ لاہور میں آج دوسرے ٹی20 کرکٹ میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے آئرلینڈ کی خواتین ٹیم کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں مقدس رؤف، مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان، کوارڈینیشن ایڈیٹر کمل شمیم، مدیر اعلیٰ غلام مجتبیٰ میمن، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تصحیحوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔